چیز ہے. میرے امام کہتے ہیں نکیرین کرتے ہیں تعظیم میری، فدا ہو کے تجھ پہ یہ عزت. حضور سید امیر القادری صاحب قبلہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ. کن یا معین الدین چشتی، منبر پر رونق افروز پیر طریقت حضرت علامہ سید سلیم میاں صاحب قبلہ مدد ذلہ العالی، حضرت علامہ مفتی غفران صاحب قبلہ مدد ذلہ العالی، وہ جمیع ذوی الاحترام ذوی الاحتشام باصفا علماء کرام، عرش مقام سادات کرام، حاضرین میں نعمتیں بانٹا جس سمت وہ ذیشان گیا، نعمتیں بانٹا جس سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا، بے خبر جلد کے غیروں کی طرف دھیان گیا، میرے مولا میرے آقا تیرے قربان گیا، دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا، وہ آنکھ کے ناکام تمنا ہی رہی، ہائے وہ دل جو تیرے در سے پر ارمان گیا، اور انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. آج کی یہ بڑی خوبصورت ترین محفل دارالعلوم اہل سنت جمال مصطفیٰ کے سالانہ اجلاس کے موقع پر انعقاد پذیر ہے، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر بڑے بڑے علماء، خطبہ، مفکرین، سادات کرام کی جلوہ گری ہے. آپ نے مجھ سے پیشتر مجھ سے بہت بڑے اہل علم، اہل دانش، اہل تقوی اور اپنے بزرگوں کو سماعت کر لیا ہے، اور تھوڑی دیر میں دستار بندی ہونی ہے، اور انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ وہ منظر ملاحظہ کریں گے کہ انشاءاللہ دستار بندی ہوگی. اس سے پیشتر دو تین باتیں جلدی جلدی جتنی وقت میں گنجائش ہے میں پیش کر کر اپنی بات کو مکمل کروں. یہ کسی ایک ملک کا مسئلہ نہیں بلکہ پوری دنیا اس وقت تیسری عالمی جنگ کی طرف تیزی کے ساتھ بڑھ رہی ہے، اور جب بھی دنیا کسی بڑے حادثے کی طرف بڑھتی ہے تو وہ اصل طاقت اور قوت رکھنے والے انسانوں کو ڈیمیج کرنے کی کوشش کرتے ہیں. مثال کے طور پر پہلی عالمی جنگ کو لے لیں، دوسری عالمی جنگ کو لے لیں. پہلی اور دوسری عالمی جنگ کے موقع پر ہتھیار والوں کو لوگوں نے ٹارگٹ نہیں کیا بلکہ دل والوں کو لوگوں نے ٹارگٹ کیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا اچھی طرح جانتی ہے ہتھیار والے جیتے ہارے اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہوتی، مگر اہل دل ہمیشہ جیتتے ہیں. مثال کے طور پر بدر کے میدان کے اندر 1000 ہتھیار لے کر آئے تھے، اور اللہ اکبر 313 صاحب دل آئے تھے. ہتھیار والے ہار گئے، دل والے جیت گئے. اس طریقے سے آپ دیکھیں کلیجہ چبانے والے ہتھیار لے کر کے آئے تھے، اور کلیجہ چبانے والے دل لے کر کے آئے تھے. کلیجہ چبانے والے ہمیشہ کے لیے ہار گئے اور چبانے والے جیت گئے. ہمیشہ کے لیے ہارنے کی بات اس لیے کر رہا ہوں کہ کبھی کلیجہ چبایا تھا، لیکن اللہ اکبر بعد میں اللہ رب العزت نے اسی رسول کی غلامی کا شرف ان کو عطا کیا. یہ سب سے بڑی ہار نہیں ہے تو کیا ہے؟ اللہ اکبر. اس لیے کہ جب انسان کسی کو مان لیتا ہے تو پھر اس کو اپنا آقا ماننے پر مجبور ہو جاتا ہے. اگرچہ ہم اہل سنت الحمدللہ یہ مزاج رکھتے ہیں کہ ایمان لانے سے قبل جو باتیں ہوئی بعد میں اس کو دہراتے نہیں ہیں، اس لیے کہ ہمارا نظریہ یہ ہے جس کو رسول اللہ معاف کر دے امتی کو حساب کتاب کرنے کا حق کیا ہے؟ اللہ اکبر. یہ ہمارا نظریہ ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں. لیکن اندازہ فرمائیں پھر کربلا میں دیکھیں 22,000 ہتھیار لے کر کے آئے تھے اور 72 صاحب دل آئے تھے. 22,000 ہتھیار والے ہار گئے
गए, दिल वाले जीत गए, अब तक उनकी जीत के डंके हैं। इसलिए अब दुनिया तीसरी आलमी जंग की तरफ बढ़ रही है। टारगेट किसको किया जा रहा है? दिल वालों को किया जा रहा है। फिर कह रहा हूं, किसी एक मुल्क का नहीं बल्कि पूरी दुनिया का मसला है। और हमारे नौजवानों को, हमारे बच्चों को, हमारी बच्चियों को दीन से दूर किया जा रहा है। आए दिन अखबारात में आता है, इतने बच्चे मुर्तद हो गए, इतनी बच्चियां मुर्तद हो गई, अल्लाह अकबर। और उसके बाद आज हमारे जलसों का उन्वान भी ये है कि बच्चों को मुर्तद होने से कैसे बचाएं, बच्चियों को इर्तिदाद से कैसे बचाएं। एक बात अच्छी तरह याद रखें, सिर्फ जलसों के उन्वान इनकलाब पैदा नहीं कर सकते जब तक के मैदान अमल के अंदर हम कदम न रखें। कहने वाले ने कहा था, इकबाल बड़ा उपदेशक है, मन बातों में मोह लेता है, गुफ्तार का गाजी बन तो गया, किरदार का गाजी बन न सका। याद रखना, जब तक के मैदान अमल में हम कदम न रखेंगे उस वक्त तक फितना इर्तिदाद का मुकाबला नहीं कर सकते। और फितना इर्तिदाद का मुकाबला करने के लिए अल्लाह अकबर बहुत ज्यादा मेहनत की जरूरत नहीं है, बल्कि सिर्फ 3 बातों पर हमें मेहनत करनी होगी। अगर हमने 3 बातों पर मेहनत की, हम सिर्फ इर्तिदाद पर बंद नहीं बांधेंगे इंशाअल्लाह, अल्लाह अकबर, बल्कि जो लोग इर्तिदाद का फितना फैला रहे हैं वो लोग खुद इस्लाम के दामन में पनाह लेने पे मजबूर हो जाएंगे। लेकिन इंशाअल्लाह जज्बाती बातें करने से, दर्द भरी बातें करने से मसाइल का हल नहीं होता। आइए हमें करना क्या है? अल्लाह अकबर, मैं वही बातें कहूंगा जो आज से 1450 साल पहले मेरे और तुम्हारे सच्चे नबी ने फरमाया था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपनी औलाद को 3 बातें सिखाओ। अल्लाह अकबर, अपनी औलाद को 3 बातें सिखाओ। अल्लाह, इर्तिदाद से बचाना है, जराइम से बचाना है, फितनों से बचाना है, गुनाहों से बचाना है। अल्लाह अकबर, औलाद को मुअज़्ज़ज़ बनाना है, इज्जतदार बनाना है। 3 बातें सिखाओ, लोगों के कंधे से कंधा मिलाने की हैसियत पैदा करना है। 3 बातें सिखाओ। वो 3 बातें क्या है? सबसे पहली चीज, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपनी औलाद को अपने नबी की मोहब्बत सिखाओ। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इश्क़ मुस्तफा सिखाओ। अल्लाह अकबर, माँ बाप खुद सिखाएं। ये दारुल उलूम में भेज करके आप ये बात सिखाने की बात नहीं की गई है। दारुल उलूम तो इल्म सिखाएगा, इश्क को 4 चांद लगाएगा। ये जिम्मेदारी माँ बाप की है। अल्लाह अकबर, माँ बाप इश्क़ मुस्तफा को सिखाएं, माँ बाप मोहब्बत रसूल को सिखाएं। और सिर्फ सिखाए नहीं बल्कि इश्क पिला दो। आज मेरी कौम का जवान इज्जत के लिए दर दर का भिखारी बन के फिर रहा है। हमने कहा इश्क़ मुस्तफा वो है, सियासी लीडर क्या, मालदार क्या, पढ़े लिखे क्या, अरे इश्क वो है जो नकीरैन से ताज़ीम करवा लेता है। ये दुनिया का इंसान क्या चीज है? मेरे इमाम कहते हैं, नकीरैन करते हैं ताज़ीम मेरी, फिदा हो के तुझ पे ये इज्जत। नारे तकबीर, नारे रिसाला, मज़हबे इस्लाम, मसलके आला हज़रत हुज़ूर सैयद अमीरुल कादरी साहिब क़िबला। जब इश्क़ मुस्तफ़ा से नकीरैन ताज़ीम करते हैं, जब इश्क़ मुस्तफ़ा से नकीरैन ताज़ीम करते हैं तो दुनिया के इंसान की हैसियत क्या है? दरअसल आज जलील इसलिए हो रहे हो कि हुजूर का एहतराम नहीं कर पा रहे, हुजूर की इज्जत नहीं कर पा रहे। जब तक मुसलमान रसूलुल्लाह की इज्जत करता था, जब तक मुसलमान अपने नबी से इश्क करता था, उस वक्त तक वो खुद इज्जतदार था, वो खुद उसको वक़ार मिला हुआ था। लेकिन जब से मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत से दूर हुआ, इश्क़ मुस्तफ़ा से दूर हुआ, उसके बाद से हालात क्या हो गए देख रहे हैं। अल्लाह अकबर, हालात का रोना रोने की से क्या फायदा? आप हमसे ज्यादा हालात जानते हैं। लेकिन एक बात आप कहेंगे, आप कैसी बात कर रहे हैं? क्या हम आशिक़ रसूल नहीं? मैं कहता हूँ आपके इश्क़ मुस्तफ़ा पर मुझे कोई शक नहीं। मैं तो इतना समझता हूँ आप मुझसे
سے بہتر عاشق رسول ہیں، لیکن میں یہ سوال ضرور آپ کے سر پر رکھ کر کے آگے بڑھنا چاہتا ہوں۔ یاد رکھنا، جو عاشق ہوتا ہے وہ محبوب کے دل کو کبھی تکلیف نہیں پہنچاتا، جو عاشق ہوتا ہے وہ محبوب کے دل کو کبھی اذیت نہیں پہنچاتا۔ اللہ اکبر۔ فقی ابو اللیث سمرقندی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ سیدنا فاروق اعظم فرماتے ہیں تم گناہ کوئی کرو، چھوٹا کرو یا بڑا کرو، اس سے رسول اللہ کا دل دکھتا ہے۔ حضور علیہ السلام قبر انور میں رنجیدہ ہوتے ہیں۔ اس ہزاروں کے مجمع میں عشق مصطفیٰ کا دعویٰ کرنے والوں سے پوچھنا چاہتا ہوں، گناہ صغیرہ کرو یا گناہ کبیرہ کرو، قبر انور میں مصطفیٰ جان رحمت رنجیدہ ہوتے ہیں۔ کیا خیال ہے اے عاشقان رسول کہلانے پہ فخر کرنے والوں، جب تمہارے چہرے کی داڑیاں گٹروں میں پڑتی ہوگی اس وقت رسول اللہ کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی؟ جب تم کسی عورت پر پاپ کی نظر ڈالتے ہوں گے اس وقت رسول اللہ کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی؟ جب تم اپنے ماں باپ کو، بوڑھے ماں باپ کو اپنے گھر سے نکالتے ہوں گے اور تمہارے ماں باپ کبھی روڈوں پر، کبھی مسجدوں کے زینے پر کسی کے آگے ہاتھ پھیلا کر کے بھیک مانگتے ہوں گے، اس وقت رسول اللہ کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی؟ فجر کی نماز میں نرم نرم گدوں پر جب تم مسجدوں کو ویران کرتے ہوں گے اس وقت میرے آقا کے دل پر کیا گزرتی ہوگی؟ اور بڑی معذرت کے ساتھ نرم نرم گدوں پہ لیٹ کر کے جب تم زنا کی فلمیں دیکھتے ہوں گے اس وقت اللہ کے رسول کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی؟ لوگ کہتے ہیں مولانا ہمارے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ میں کہتا ہوں صرف ایک وجہ ہے، جو قوم قبر میں مصطفیٰ جان رحمت کو غمگین کر دے، اللہ کے رسول کو رنجیدہ کر دے، حضور کو دکھی کر دے، وہ قوم گھروں میں سکھ چین سے کیسے رہ سکتی ہے؟ یاد رکھنا، جب تک مصطفیٰ جان رحمت کو خوش کرتے رہے خوشیاں تمہاری کنیزیں بن کر تمہارے پیچھے پیچھے چلتی رہی، جب سے رسول اللہ کو رنجیدہ کر رہے ہو خوشیوں کے لیے در در کے محتاج ہو گئے، در در کے بھکاری ہو گئے۔ کیا سمجھتے ہو کون خوشیاں دے گا؟ خوشیاں دے گا جو خود خوشیوں کے لیے محتاج ہے، وہ خوشیاں دیں گے۔ بے شک بے شک۔ آپ سیاسی لیڈروں کے دروازے پہ خوشیوں کی بھیک مانگ رہے ہو، آپ اداکاروں کے دروازوں پہ خوشیوں کی بھیک مانگ رہے ہو، ان کی پرسنل لائف میں جھانک کے دیکھو، وہ خود خوش نہیں ہے۔ نیند کی چار چار گولیاں کھا کر بھی ان کو سکون کی نیند نہیں آتی۔ جو اپنی سکون کی نیند نہ لا سکے وہ تمہیں کیا خوشیاں دیں گے؟ ان کا ظاہر دیکھ کر کے مت ترسو، مت بے چین ہو۔ خدا کی عزت کی قسم، اگر اصل خوشی چاہیے، اصل خوشی، اللہ اکبر، اگر وہ کوئی دے سکتا ہے تو وہ صرف اور صرف زمین کے اوپر آمنہ کا لال ہے۔ میرے امام کہتے ہیں جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں زندہ باد زندہ باد، ماشاءاللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ، زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ نیند کی گولیاں کھا کر بھی بے چین رہنے والوں سے تم خوشیوں کے طلبگار ہو۔ سنو، حضور سے وفا وہ چیز ہے جو قبر میں بھی تمہیں سکون سے سلا دے، بے شک حق ہے، جو قبر میں بھی تمہیں سکون سے سلا دے گی۔ میرے امام کہتے ہیں خاک ہو کر عشق میں، خاک ہو کر عشق میں آرام سے سونا ملا، جان کی اکسیر ہے الفت رسول اللہ۔ زندہ باد زندہ باد۔ حضور سے سچا عشق تو کر کے ہم نے عشق کی باتیں کی ہے، عشق کیا کتنا۔ اگر ہم عاشق ہوتے واقعی، اگر ہم واقعی عاشق ہوتے تو ہمارے محلوں کی مسجدیں ویران نہ ہوتی۔ حق ہے بے شک۔ جلسہ گاہ کو آباد کر کے مسجدوں کو ویران کرنے والوں، جلسے گاہ آباد ہو کر انقلاب نہیں آئے گا۔ مسجدیں، بلکہ ایک بات کہوں، برا مت ماننا، اور میں واللہ کسی کو بھی ٹارگٹ کر کے تقریر کرنے کو حرام سمجھتا ہوں، میں کسی کو ٹارگٹ کر کے نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن ایک جملہ یاد رکھنا، اگر مسلمانوں نے مسجدیں بھر دی ہوتی تو ہمیں جیل بھرو تحریک چلانے کی ضرورت نہ پڑتی۔ کیا بات ہے سید صاحب، زندہ باد زندہ باد۔ ہمیں اس وقت
مسجدیں بھرنے کی ضرورت ہے، بے شک بے شک کیونکہ مسجد بھرو گے تو پھر مسجد بھرنے کا انداز ہی کچھ اور ہوگا۔ اس لیے کہ آپ نے سجدے کو سمجھا، جس سجدے سے اللہ ملتا ہے اس سجدے سے کون سی خوشی نہیں مل سکتی، کون سی نعمت نہیں مل سکتی۔ تو پہلی چیز بات دور نہ نکل جائے، پہلی چیز اپنی اولاد کو عشق رسول سکھاؤ۔ ماں باپ عاشق ہوں گے تبھی تو اولاد کو عشق سکھائیں۔ جب ماں باپ خود ہیرو ہیروئن کے چکر میں الجھے ہوں گے، فلمی اداکاروں کے چکر میں الجھے ہوں گے، ان کے موبائل کے اسکرین پر جب 2.5 سال کا بچہ ہیرو اور نچنیا کی تصویر دیکھے گا تو اس کے دل میں عشق کس کا پیدا ہوگا؟ آپ مجھے بتائیں، آپ اپنے موبائل چیک تو کریں ذرا، کسی کے موبائل کے اوپر ہیرو ہے، کسی کے اندر ہیرو ہے تو صحیح، بڑی معذرت کے ساتھ، اور اتنے مشکل جو پاسورڈ لگا کے رکھتے ہو نا، اسی لیے کہ اندر اتنی گندگی بھر رکھی ہے کہ آپ سوچتے ہیں کہ کسی کو پتہ چل جائے گا تو ہمارا کیا ہوگا۔ آپ کو لوگوں کا خیال ہے، آپ کو رب کا خیال نہیں، اللہ کا خیال نہیں ہے۔ عشق مصطفیٰ، تو بات سمیٹتے ہوئے عرض کروں کیسے سکھائیں عشق۔ اب پہلی بات آپ کو یہ کہوں، کچھ لوگوں کو خطرہ ہے کہ مدرسے نفرت سکھاتے ہیں، میں کہتا ہوں کہ مدرسے میں کبھی نفرت سکھائی نہیں جا سکتی، کیونکہ ہمارے مدرسوں کی بنیاد عشق پر ہے، اور جس مدرسے کی بنیاد عشق پر نہ ہو وہ عمارت تو کہلانے کا حقدار ہے لیکن مدرسہ کہلانے کا حقدار نہیں ہے، پھر وہ کوئی بھی ہو۔ اچھی طرح یاد رکھنا، اس لیے کہ ہمارے یہاں عشق کو اولیت دی جاتی ہے۔ ہمارے یہاں تو کہا جاتا ہے کہ علم انسان کو انسان بنا دیتا ہے، علم بے مایا کو سلطان بنا دیتا ہے، علم اللہ جسے دے اسے ایمان بھی دے، ورنہ یہ وہ ہے جو شیطان بنا دیتا ہے۔ ہم تو عشق کی بات پہلے کرتے ہیں، اللہ اکبر، اور جب عشق ہوتا ہے تو ہم پھر نفرتیں بھی نہیں جانتے سوائے ان کے جن کے لیے اللہ رسول نے ہمیں پابند کیا ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، آئیے عشق اولاد کو کیسے سکھایا جاتا ہے۔ جب اپنے بچوں کو کھانا کھلاؤ، اپنے بچوں کو بستر پہ لٹاؤ تو ان کو کتے بلی کی کہانی سنانے کی بجائے، کارٹونوں کی کہانی سنانے کی بجائے، بادشاہوں کی کہانیاں سنانے کی بجائے ان کو رسول اللہ کی زندگی بتاؤ۔ آقا علیہ السلام کا حسن کیا تھا، حضور کے معجزات کیا تھے، حضور کی زندگی کیا تھی۔ آپ کو بتاؤں زندگی حضور کی اتنی دلچسپ ہے، اتنی دلچسپ ہے میرے آقا کی زندگی، بچے بھی سنتے ہیں تو کھل جاتے ہیں، بڑے بھی سنتے ہیں تو ان کو مزہ آ جاتا ہے، بوڑھے بھی سنتے ہیں تو ان کو قرار مل جاتا ہے۔ وہ ایک الگ سا عنوان ہے، کبھی ہم اس پر سیرت پر گفتگو کر سکتے ہیں لیکن یہاں وقت میں اتنی گنجائش نہیں، میں جلدی سے اپنے عنوان کی طرف آنا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ لیکن عشق سکھائیں کیسے؟ مائیں اور بہنیں یہاں پر موجود ہیں، میں اپنی بہنوں کی بھی توجہ چاہتا ہوں۔ میری بہنوں، جب تم خود سیریل میں ڈوبی رہو گی اور بچہ دودھ پیتے پیتے سیریل دیکھنے والی ماں کا دودھ پیے گا تو وہ عاشق رسول کیسے بنے گا، وہ انقلابی کیسے بنے گا، اس کے اندر دینی غیرت کیسے پیدا ہوگی، دینی حمیت کیسے پیدا ہوگی؟ وہ مائیں ہیں۔ اللہ اکبر۔ احد کا میدان سجنے کو ہے، احد کا میدان سجنے کو ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا بلال سے کہا، بلال جاؤ اور مدینے کی گلیوں میں اعلان کر دو، رونے والوں مصلی پر رونے کا وقت نہیں، سونے والوں سونے کا وقت نہیں، چلو۔ اللہ اکبر۔ مکے کے لوگ آ گئے ہیں حملہ کرنے کے لیے اور ہمیں میدان احد جانا ہے، اللہ اللہ، اور جان کی نظریں لے کر جانا ہے، جان قربان کرنے جانا ہے۔ سیدنا بلال رات کی تاریکی میں نکلتے ہیں، اعلان کرتے ہیں، اعلان کرتے کرتے گھوم رہے ہیں۔ بہنوں کی خاص توجہ، اللہ اکبر۔ بلال حبشی تو اعلان کر رہے تھے، اعلان کرنے والے کو پتہ نہیں ہوتا کہ میں گزر کدھر سے رہا ہوں، ظاہری طور پر تو یہی ہے۔ اللہ اللہ۔ ایک بیوہ عورت جس کی گود اجڑ چکی تھی، جس کا سہاگ اجڑ چکا تھا، جس کا پورا گھر لٹ چکا تھا، ایک ننھا سا 4-5 سال کا بچہ اس کے گھر میں موجود تھا، باقی کچھ موجود نہ تھا، وہ بستر پر سو رہی تھی۔ ایسے عالم میں بلال حبشی کی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی، رونے والوں رونے کا وقت نہیں، مصلی پہ رونے کا وقت نہیں، سونے والوں بستروں پہ سونے کا وقت نہیں، چلو چلو، جان کی نظریں لے کر اللہ کے رسول تمہیں طلب فرما رہے ہیں۔ وہ خاتون اٹھ بیٹھی، رونے لگی، یا اللہ کیسا امتحان ہے،
دینے والا آج طلب کر رہا ہے، جس نے سب کچھ دیا ہے آج وہ جانے کی نظریں طلب کر رہا ہے۔ اللہ میں تیرے محبوب کو دے کیا سکتی ہوں، میں تیرے محبوب کو پیش کیا کر سکتی ہوں۔ اللہ اکبر، شوہر تو شہید ہو چکے ہیں، بیٹا بڑا تھا وہ بھی شہید ہو چکا ہے، ایک ننھی سی جان گھر میں ہے، اب میں محبوب کو دوں کیا، میں حبیب کو دوں کیا؟ دیکھو ان عورتوں کے خیالات۔ آج اگر اللہ اکبر کوئی چندہ طلب کرے تو عورتیں کہتی ہے ارے میرے شوہر تو بہت چندہ دیتے، میں نے دینے کی کیا ضرورت ہے، میں نے دین کے نام پہ کیا دینا، شوہر دے دیتے میرا کام بن جاتا ہے۔ میری بہن شوہر نے دے دیا، شوہر کا کام بنا ہے، تو کب جنتی ہوگی، تو جنت کی طرف کب آئے گی؟ ان عورتوں کے حوصلے دیکھو۔ اللہ اکبر، اٹھ بیٹھی، حضور کو پیش کیا کروں، اور اس تصور میں رونے لگی۔ اللہ اللہ، اس خاتون کو رونا کیوں آ رہا ہے؟ شوہر کی یاد پہ نہیں، بچے کی یاد پہ نہیں، حالات پر نہیں، زیورات پر نہیں، لباس پر نہیں، بلکہ اس کو رونا آ رہا ہے۔ حضور نے طلب کیا ہے، پیش کیا کروں؟ روتے روتے اس کی ہچکیاں بن گئی۔ جب ہچکیاں بندی ہے تو ننھا سا بچہ جو سو رہا تھا ماں کی بغل میں اٹھ بیٹھا اور ماں سے پوچھتے امی کیوں رو رہی ہو، کیا تمہیں بابا کی یاد نے ستایا ہے؟ ننھے سے بچے نے جب باپ کا ذکر کیا تو ماں نے سر پہ ہاتھ پھیرتے کہا میری جان میرے درد کو تو سمجھ نہیں سکتا، تو سو جا میرے بیٹے۔ اللہ اکبر، لیکن وہ ماں کی تربیت تھی۔ 4-5 سال کی عمر گلی ڈنڈا کھیلنے کی عمر ہوتی ہے، لیکن آج تو اللہ اکبر 4-5 سال کی عمر موبائل میں گیم اور کارٹون کی عمر ہوتی ہے۔ مگر وہ بچے کی تربیت اس ماں نے کیا کی تھی کہ ننھے سے بچے کو ماں کہتی ہے میرے بیٹے تو میرے درد کو سمجھ نہیں سکتا، سو جا۔ تو ننھا سا بچہ ماں کو کہتا ہے ماں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میری ماں روتی رہے اور میں سوتا رہوں؟ ماں میں نہیں سو سکتا جب تک کہ تم روتی رہو۔ بتاؤ نا امی تمہارا درد کیا ہے، تمہاری تکلیف کیا ہے، تم کیوں رو رہی ہو؟ اللہ اکبر۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، مذہب اسلام، مذہب اسلام، مسلک اعلی حضرت، فیضان اعلی حضرت، اصلاح معاشرہ کانفرنس، جشن دستار بندی، مدرسہ جمال مصطفیٰ بلاسپور، حضور سید ساجد میاں صاحب قبلہ، سادات ٹانڈا شریف، سادات ٹانڈا شریف، سادات ٹانڈا شریف، حضور سید ساجد میاں صاحب قبلہ، حضور سید امیر القادری صاحب قبلہ، حضور سید سلیم میاں صاحب قبلہ، حضور سید فرمان میاں صاحب قبلہ۔ اب ہم بیٹھ جائیں، آپ لوگ بیٹھ جائیں، تشریف رکھ کے بیٹھ جائیں، آپ بیٹھ جائیں، علماء نصرت بیٹھ جائیں، بیٹھ جائیں علماء نصرت۔ درود شریف پڑھنے سب لوگ مل کے بلند آواز۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا جد الحسن والحسین۔ سید ساجد میاں صاحب کا استقبال ہے، حضرت تشریف لائیں، حضرت کا مرحبا کہا جاتا ہے، دعا کرتے ہیں اللہ ان سادات کا سایہ ہمارے سروں پہ دراز فرمائے۔ ایک بار بلند آواز سے درود شریف پڑھ لیں آپ۔ اللہم صلی اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا جد الحسن والحسین۔ تو اس ننھے سے بچے نے کہا ماں میں کیسے سوچ سکتا ہوں اگر تم روتی ہو، تمہیں بتانا ہوگا کہ تم کیوں رو رہی ہو۔ تو ماں نے کہا بیٹا میرے رونے کی وجہ یہ ہے، میرے رونے کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کا منادی بلال حبشی یہاں سے اعلان کرتے گئے ہیں کہ اللہ کے رسول نے جانوں کی نظر لے کر تمہیں یاد فرمایا ہے۔ میرے گھر میں بیٹا ہے کچھ نہیں، تیرے بابا ہوتے تو ان کو بھیج دیتی، تیرا بڑا بھیا ہوتا تو اس کو بھیج دیتی، لیکن بیٹے کچھ نہیں ہے۔ ہر وہ رسول نے ہر نعمت دی ہے، آج انہوں نے جان طلب کی ہے، میں کیا پیش کروں؟ ننھے سے بچے نے کہا ماں اس پہ رونے کی کیا بات ہے، فکر کرنے کی کیا بات ہے؟ اگر تیرے پاس کوئی جوان بیٹا نہیں ہے ماں، میں تو ہوں نا ماں، مجھے اللہ کے رسول کے قدموں پہ قربان کر دو، میں حضور کے قدموں پہ قربان ہونے کے لیے تیار ہوں، میں آقا کے قدموں پہ قربان ہونے کے لیے تیار ہوں۔ دیکھو ننھا سا 4-5 سال کا بچہ جس کو شعور کیا ہوتا ہے کھلونے کے علاوہ، کھانے کے علاوہ، پینے کے علاوہ، کھیلنے کے علاوہ، لیکن اس ماں کی تربیت کیسی تھی کہ ننھا سا بچہ کہتا ہے ماں مجھے حضور کے قدموں پہ قربان کرو، میں قربان ہونے کے لیے تیار ہوں۔ ننھے سے بچے کی یہ جملے سن کر ماں کی دھاڑس بندی اور ماں نے اپنے بیٹے کی انگلی پکڑی، ماں نے بچے کی بچے کو انگلی پکڑائی اور انگلی پکڑانے کے بعد مسجد نبوی شریف کی طرف چل پڑی۔ جب مسجد نبوی شریف کے
قریب پہنچی تو کیا دیکھا؟ وہ مجاہدین کی صف لگ رہی تھی، خاتون جو ہے چادر اوڑھ کر دروازے پہ کھڑی ہو گئی، اللہ کے رسول کی نگاہ پڑی، نگاہ پڑنے کے بعد میرے کریم آقا نے فرمایا بلال اب یہ خاتون یہاں کیوں نظر آ رہی ہے اس رات کو؟ تو اس وقت بلال گئے اور جانے کے بعد کہا مائی تیری یہاں ضرورت کیا اس رات کو تو کیوں ہے؟ تو اس خاتون نے کہا بلال اتنی جلدی بھول گئے، تم ہی تو اعلان کر رہے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جان کی نظریں لے کر کے بلایا ہے، جان کی نظر لے کر کے بلایا ہے۔ کہا مائی عورتوں کو نہیں بلایا، تو کہا میں حضور سے گفتگو کرنا چاہتی ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو سرکار نے فرمایا مائی بات کیا ہے؟ یا رسول اللہ میرا جوان بیٹا بھی شہید ہو چکا، میرا شوہر بھی شہید ہو چکا، اور آپ نے طلب کیا ہے جان کی نظر، میرے پاس کچھ نہیں ہے، یہ چھوٹی سی نظر لائی ہوں، حضور اس کو قبول فرما لے۔ حضور نے ننھے سے بچے کو دیکھا، سر پہ ہاتھ رکھا، ہاتھ رکھ کے فرماتے ہیں حق اور باطل کا مارکا قیامت تک جاری رہے گا، خاتون تیری نیت اچھی ہے، اللہ تجھے اجر دے گا، لے جا اس کی پرورش کر، یا نہ یہ تیر چلا سکتا ہے، نہ یہ تلوار اٹھا سکتا ہے، نہ یہ کچھ اور کر سکتا ہے، اس لیے لے جا اس کی پرورش کر، یہ بعد میں اہل حق کے لیے کام آئے گا، جا اللہ تجھے جزا دے، تیرے جذبات کی اللہ رب العزت لاج رکھے۔ دعا دیتے ہوئے رخصت کیا، جیسے خاتون پلٹنے لگی اس کے ننھے سے بچے نے ماں کا ہاتھ چھڑایا اور ہاتھ چھڑا کر رسول اللہ کا دامن پکڑ کے کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ آپ پہ قربان آقا، یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان آقا۔ میری ماں تو سوتے وقت مجھے روزانہ یہ سبق سناتی ہے کہ بیٹا اپنے نبی کا در وہ در ہے جہاں سے کوئی بھی خالی ہاتھ نہیں جاتا۔ یا رسول اللہ جب کوئی خالی نہیں جاتا تو میں خالی کیسے جا سکتا ہوں؟ حضور میں مانتا ہوں کہ میں کچھ نہیں کر سکتا، لیکن یا رسول اللہ آپ پر آنے والے تیروں کو میں اپنے سینے پر تو لے سکتا ہوں، نالین پر آنے والے غبار کو میں اپنے سینے پہ تو لے سکتا ہوں۔ اندازہ فرمائیں بچوں میں یہ عشق مصطفیٰ کس نے پیدا کیا تھا؟ یہ ماؤں کی تربیت تھی، ارتداد کے فتنے سے، گناہوں کے فتنے سے، جرائم کے فتنے سے بچانا ہے، عشق مصطفیٰ پیدا کرنا ہوگا۔ پہلی چیز عشق رسول، دوسری چیز میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں میری اہل بیت کی محبت اپنی اولاد کے دل میں پیدا کرو، میری آل کی محبت اپنی اولاد کے دل میں پیدا کرو۔ اللہ اکبر۔ آل کی محبت کیوں پیدا کی جا رہی ہے؟ اس کی بہت ساری وجوہات میں سے ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ایمان آئے گا عشق رسول سے اور ایمان بچے گا عشق آل رسول سے۔ اللہ اکبر۔ اہل بیت کی محبت کی برکت سے اللہ اکبر ایمان کو تحفظ نصیب ہوگا۔ اور ایک بات آپ کو کہوں، خاص طور پر میدان کربلا میں امام نے کیا قربانی پیش کی ہے اور ہمیں بتایا، ایک طرف ہم شبیہ پیغمبر علی اکبر جیسا بیٹا ہے اور ایک طرف اللہ کا دین ہے، اور دین تقاضا کرتا ہے یا مجھے بچا لو یا ہم شبیہ پیغمبر علی اکبر کو بچا لو۔ تو امام حسین بتاتے نظر آتے ہیں ہزاروں علی اکبر جیسے بیٹے اللہ کے دین پہ قربان کر دوں گا مگر اللہ کے دین کو مٹنے نہیں۔ بابا بابا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مذہب اسلام، مسلک اعلی حضرت حضور سید امیر القادری صاحب قبلہ، حضور سید سلیم میاں صاحب قبلہ۔ بابا بابا ہر دور میں جب بھی کوئی انقلابی نظر آئے گا تو اس کا رشتہ آپ کو کہیں نہ کہیں کربلا سے ضرور نظر آئے گا۔ مثال کے طور پر اسی ہندوستان کی سرزمین پر، اس ہندوستان کی سرزمین پر جب تن کے گورے من کے کالے انگریزوں نے قبضہ کر لیا تو انگریزوں کے خلاف سب سے پہلے جس نے جہاد کا فتویٰ دیا، اس فتویٰ دینے والے کو دنیا علامہ فضل خیر آبادی کے نام سے جانتی ہے۔ یہ فضل خیر آبادی کون تھے؟ ان کا دل کا رشتہ کربلا سے جڑا ہوا تھا۔ یاد رکھنا کربلا ہر دور میں انقلاب کے لیے راہیں ہموار کرتی ہے۔ کربلا جس دن صحیح طور پر بیان ہوگا اس دن حق کا بول بالا ہوگا۔ اسی مراد آباد جو آپ کے قریب میں ہے، جس نے پھانسی کے پھندے پہ نعت لکھی تھی، وہ سید کفایت علی مراد آبادی کون تھا؟ وہ بھی تو کربلا سے متعلق۔ اس کے بعد آپ دیکھ لیں مفتی صدر الدین آزردہ کو لے لیں، اور بھی ہمارے مجاہدین
آزادی، جنہوں نے ہندوستان کی آزادی کے لیے پھانسی کے پھندے چومے تھے، وہ سب کے سب کربلا سے تعلق رکھنے والے لوگ تھے، وہ سب کے سب نجف سے تعلق رکھنے والے لوگ تھے، وہ سب کے سب مدینہ منورہ سے تعلق رکھنے والے لوگ تھے، وہ سب کے سب بغداد و اجمیر مولا کے دیوانے تھے۔ اللہ اکبر، دوسرے تو تھے ہی نہیں جو آج کل ہیرو بنے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر، اس لیے کہ 1857 کے بعد سارا معاملہ خراب ہوا ہے، اس سے پہلے تو سب کے سب مزارات پر جانے والے تھے، یا رسول اللہ کہنے والے تھے۔ نعت لکھنے کا اتنا شوق تھا کہ انہوں نے پھانسی کے پھندے پہ بھی نعت، یہاں شاعر لوگ موجود ہیں، علماء لوگ موجود ہیں، نعت لکھنے کے لیے یا شعر لکھنے کے لیے یکسوئی چاہیے، ذہنی سکون چاہیے، اندازہ فرما اطمینان چاہیے۔ جب نعت لکھی جاتی ہے سکون ہو تب لکھی جاتی ہے، قرار ہو تب لکھی جاتی ہے، تنہائیاں ہو تب لکھی جاتی ہے۔ ہڑبنگ میں کوئی نعت لکھتا ہے، ہنگامے میں کوئی نعت؟ میرے بھائی، جلسے کے ہنگامے میں ذہن سے مضامین نکل جاتے ہیں مقرروں کے، اندازہ فرمائیں، جلسے کا ہنگامہ ذہن کا مضمون نکال دیتا ہے تو وہ ہنگامہ کتنا بڑا خطرناک ہوگا کہ سامنے پھانسی کا پھندا لٹکا ہوا ہے اور جان جانے والی ہے، چند لمحوں کے مہمان ہیں۔ اور سید کفایت علی کافی مراد آبادی سے کہا جاتا ہے، کافی کوئی آخری خواہش ہو تو پیش کرو، تو آپ کہتے ہیں آخری تمنا تو یہی ہے، ساری زندگی جس کے گن گاتا رہا، آخری ایک نعت کا اضافہ کر کے میں دنیا سے چلا جاؤں۔ پھانسی کا پھندا دیکھ کر جو نعت لکھتا ہے اور اس کے بعد نہ کوئی ادبی غلطی نظر آتی ہے، نہ کوئی عشق میں کوئی تھوڑا سا کمی نظر آتی ہے، اللہ اکبر، پھانسی کے پھندے کو دیکھ کر بھی سکون کتنا ہے کافی کو، اللہ اکبر، کہ اس نعت کو آج بھی پڑھو تو مجمع میں ہنگامہ ہو جاتا ہے، ایسا لگتا ہے ادب اور عشق دونوں ایک دوسرے کے گلے مل رہے ہیں، عشق کی معراج ہو رہی ہے۔ اور کس شان سے لکھا، اردو ادب کی تاریخ پر احسان کر دیا کہتے ہیں، اور اس کے بعد پیغام بھی دیا۔ ایک نعت ہے چند اشعار کی، اس میں عشق بھی ہے، آخرت بھی ہے، چیلنج بھی ہے، پیشن گوئی بھی ہے، ساری چیزیں کافی نے سمو دی ہے۔ کہتے ہیں کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، کوئی گل باقی رہے گا، او ہمیں مٹانے والے انگریزوں، کافی کہہ رہے کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ اطلس و کم خواب کی پوشاک پہ نازا نہ ہو، اس تنے بے جان پر خاکی کفن رہ جائے گا۔ ہم سفیر و پاک میں ہیں، کوئی دم کا چہچہا، بلبلیں اڑ جائے گی، سونا چمن رہ جائے گا۔ جو پڑے گا صاحب لولاک کے اوپر درود، آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا۔ نام شاہان جہاں مٹ جائیں گے لیکن یہاں، نام شاہان جہاں مٹ جائیں گے لیکن یہاں، حشر تک نام و نشان پنجتن رہ جائے گا، نام و نشان پنجتن رہ جائے گا۔ اور کہتے سب فنا ہو جائیں گے، سب فنا ہو جائیں گے، سب فنا ہو جائیں گے، کافی وہ لیکن حشر تک نعت حضرت کا زبانوں پر سخن رہے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مذہب اسلام، مسلک اعلیٰ حضرت حضور سید امیر القادری صاحب قبلہ، نعت حضرت کا زبانوں پر سخن رہے۔ جب یہ نعت سنی ہے انگریزوں کو غصہ آیا، کہ اس کو ایسے نہیں ماریں گے، بڑا عاشق بنتا ہے، اس کو ایسے نہیں ماریں۔ پھر کوئلے کو گرم کر کے استری میں رکھا، اور استری میں رکھنے کے بعد کافی کے بدن پر وہ گرم گرم استریاں چلا دی گئی۔ ادھر استری چلی اور اتنے پکے عاشق تھے، استری چلنے پر بھی کہتے تھے اغثنا یا رسول، کسی اور کو نہیں پکارا رہے، کیوں پکارے کسی کو؟ اس لیے کہ اوروں تک تو اچھا جی
اللہ نیکی مردوں کو عطا فرماتا ہے اور 1,00,000 نیکی عورتوں کو عطا فرماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اتنے ہی گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ اور اذان میں کل 15 کلمات ہوتے ہیں، اگر کوئی مرد پوری اذان کا جواب دے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے 30,00,000 نیکی عطا فرماتا ہے۔ اور اگر کوئی اذان کے اندر محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سن کر آنکھوں سے لگائے اور کہے قرۃ عینی بک یا رسول اللہ، اور یوں کہے رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا بسیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا و رسولا، آقا ارشاد فرماتے ہیں میں ایسے کو اپنے اس کا ہاتھ پکڑ کر جنت میں لے کر کے جاتا ہوں۔ بڑی برکت ہے۔ اور جو اذان سن کر دنیا کی بات کرے، وہی اگر اذان ہو رہی ہو اور فقہی مسئلہ بیان ہو رہا ہو تو بیان کر سکتے ہیں، دین کی بات کر رہے ہو، دینی مسئلہ بیان ہو رہا ہو تو بیان کر سکتے ہیں، لیکن دنیا کی بات نہیں کر سکتے۔ اگر اذان کے وقت کوئی دنیا کی بات کرتا ہے تو حدیث پاک میں آتا ہے ڈر ہے کہ وہ مرے گا تو کافر ہو کے مرے گا، اس لیے اذان کی بے حرمتی نہ کیا کریں۔ ایک بار سب درود شریف پڑھنے، بات میں اینڈ کی طرف پہنچا جاؤں۔ رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ ہم لوگ محفلوں میں تو اذان کا خیال کرتے ہیں، گھر میں خیال نہیں کرتے، بلکہ اگر کرکٹ چالو ہو تو ٹی وی بھی بند نہیں کرتے، آواز کم کر دیتے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ کوئی گیند کا شاٹ نہ چھوٹ جائے۔ سیریل چالو ہو تو بھی بند نہیں کرتے تاکہ وہ جو دیکھنا چاہتے ہیں وہ نہ چھوٹ جائے۔ اللہ کے بندو رحم کرو اپنے آپ پر، سب کچھ لٹ چکا، بچا کیا ہے؟ اگر اب بھی نہ سدھرے تو پھر کیا ہوگا؟ اب بھی نہ بدلے تو کیا ہوگا؟ ایک بار درود شریف پڑھے، بات اختتام کی طرف پہنچتی ہے۔ درود شریف پڑھنے کو کہا جا رہا ہے، اگر پڑھیں گے تو ہزاروں درود ایک ساتھ آقا کی بارگاہ میں پہنچ جائیں گے۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا جد الحسن والحسین۔ تو کافی مراد آبادی رحمت اللہ علیہ کے بدن پر جب استریاں پھیری گئی تو آپ نے اس وقت اغثنی یا رسول اللہ، اتنے فنا تھے، اور جب اغثنی یا رسول اللہ کہا تو ہمارے بزرگوں نے فرمایا اس وقت ان کو عالم بیداری میں رسول اللہ کی زیارت نصیب ہوئی۔ تب کافی نے کہا تھا روتے ہوئے یا رسول اللہ اگر مجھے پہلے پتا ہوتا کہ اس منزل سے گزرنے کے بعد آپ کی زیارت ہوتی تو میں اتنی دیر نہ کرتا، یہ استریاں میں پہلے پھروا لے، اس لیے کہ آقا یہ جان بھی آپ کی ہے، سب کچھ آپ کا، یہ عشق تھا۔ تو یاد رکھنا پہلی چیز رسول اللہ کی محبت، دوسری چیز آل البیت کی محبت، اور آل البیت کی محبت صرف معاذ اللہ ہاتھ چومنے تک اور نظر پیش کرنے تک نہیں، بلکہ واقعی سچی محبت جیسے امام احمد رضا کے دل میں تھی۔ امام اہل سنت، میں نے ایسا عاشق اہل بیت کم ہی دیکھا ہے جس کے گھر بیٹیاں بھی پیدا ہوتی ہے تو نام رکھتے ہیں کنیز حسن، کنیز حسین، مصطفی بیگم، مرتضی بیگم۔ اندازہ فرمائیں میں نہیں سمجھتا کسی کے گھر میں ایسے نام ہو، اور باپ دادا یعنی جس کی اصل بھی نبی اور آل نبی کی عاشق ہے اور جس کی نسل بھی نبی اور آل نبی کی عاشق ہے۔ اللہ اکبر۔ لیکن بلکہ امام المتکلمین ان کے والد علامہ نقی علی خان رحمت اللہ علیہ ایسے فنا تھے عشق اہل بیت اور عشق رسول میں، آپ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ جو رسول اللہ کی اولاد کو دیکھ کر احترام کے لیے اٹھ کے کھڑا نہ ہو، اللہ اس شخص کو لا علاج بیماری میں مبتلا فرما دے۔ تفسیر علم نشرہ میں آپ نے یہ حدیث لکھی ہے کہ جو حضور کی آل کی تعظیم کے لیے کھڑا نہ ہو، اللہ اس کو لا علاج بیماری میں مبتلا فرما دے گا۔ یہ ان لوگوں کا حال تھا۔ امام اہل سنت کی کیفیت یہ تھی، عید کی نماز پڑھ کر کبھی اپنے ماں باپ کو پہلے سلام نہ کیا، بلکہ سیدوں کو ڈھونڈتے تھے، پہلے ان کو سلام کر کے عید کی مبارکباد پیش کرتے تھے، اس کے بعد اپنے ماں باپ کو عید کی مبارکباد پیش کرتے تھے۔ ایسا عاشق رسول ہمارے درمیان تھا۔ اللہ اکبر۔ ہاں کیا بلکہ ہے، اللہ اکبر۔ اور ان کے عشق نے ان کو بہت بلند کر دیا، اتنا بلند کیا کہ آج ان کا نام سنیت کی پہچان بن گیا، اور ان کا حال یہ ہے کہ سب ان سے جلنے والوں کے گل ہو گئے چراغ۔ احمد رضا کی شمع فروزہ ہے آج بھی،
تو لیکن ایک بات میں عرض کروں، اس میں ایک جملہ ضرور ایڈ کروں گا، لیکن اہل بیت کی محبت کے نام پر کسی صحابی کی توہین نہیں کی جا سکتی، کسی صحابی کی بے ادبی نہیں کی جا سکتی۔ یاد رکھنا اور اچھی طرح یاد رکھنا، اہل سنت کے نزدیک ایک آنکھ اہل بیت، ایک آنکھ صحابہ، ہم لوگ کانے نہیں ہیں بلکہ دو آنکھ والے ہیں، اور ایک دامن، ایک ہاتھ میں اہل بیت کا دامن، ایک ہاتھ میں صحابہ کا دامن، ہم لوگ لونجے نہیں ہیں بلکہ دو ہاتھ والے ہیں۔ اور میرے امام کہتے ہیں جن کی دو آنکھیں اور دو ہاتھ سلامت ہے پھر ان کا بیڑا بھی پار ہے، کہتے ہیں اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی۔ کچھ لوگ ہم سے یہ کہتے ہیں کہ تم لوگ سید ہو کر سیادت کو رسوا کرتے ہو اور فلاں کی تعریف کرتے ہو اور فلاں کی تعریف کرتے ہو اور صحابہ کو پیش کرتے ہو۔ ہم کہتے ہیں ہم پابند اپنے باپ داداؤں کے، ہم جلسوں کے ماحول کے پابند نہیں، ہم لفافے کے وزنی اور ہلکے ہونے کے پابند نہیں، ہم لوگوں کی خوشی اور غم کے پابند نہیں، ہم اپنے اسلاف کے پابند ہیں۔ میں بس اتنا جاننا چاہتا ہوں، جن کو رسول اللہ نے معاف کر دیا، لا تسریب علیکم اليوم فرما کر، جس کو حضور معاف کر دیں، امتی کا حق بنتا ہے کہ وہ ان کا حساب کتاب کرے گا۔ جن کو استنجا کی سنتیں نہیں پتا وہ صحابہ کا حساب کریں گے۔ اللہ اکبر۔ اور ایک بات میں آپ سے عرض ضرور کرنا چاہتا ہوں، برا جس کو لگے وہ دو روٹی گھر جا کے زیادہ کھائیں، لیکن بات ہمیں آپ کی رضا کی نہیں اللہ کی رضا کی ہے۔ ایک بات اچھی طرح یاد رکھنا، جو اشارے کنائے میں صحابہ کی گستاخی کرے گا نہ اس کا فرض قبول کیا جائے گا نہ اس کا نفل قبول کیا جائے گا۔ اس کو اچھی طرح یاد رکھیے گا اور یہ بھی یاد رکھیے گا آقا نے جس کو معاف کر دیا ہے ہم اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے۔ اب اگر آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے حضور جس کو معاف کر رہے ہیں آپ اس کو معاف نہیں کر رہے ہیں، تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ آپ اپنے نبی سے آگے بڑھنا چاہتے ہیں، آپ اپنے نبی پر اپنی مرضی کو مسلط کرنا چاہتے ہیں۔ پھر آپ کہتے ہیں نہیں وہ تو رحمت للعالمین تھے، بالکل وہ رحمت للعالمین تھے، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی مرضی پر اللہ اکبر جب قرآن مقدس جب وہ رضا کا اظہار کرتا ہے تو ہم کون ہوتے ہیں ناراضگی کا اظہار کرنے والے؟ اور یاد رکھنا جن کے اپنے خود کے قرآن مقدس کے حوالے سے مخارج درست نہیں ہے، جو قرآن کی 4 آیتیں صحیح نہیں پڑھ سکتے، وہ صحابہ کے بارے میں باتیں کرتے ہیں، جو صحائے ستہ بھی مخرج سے نہیں کہہ سکتے وہ لوگ صحابہ کے بارے میں باتیں کرتے ہیں۔ نہیں، ایک بات آپ کو کہوں بہت پیاری بات، کہتے ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں ہم قادری ہیں پھر بھی ہم ایسا کریں گے، ہم چشتی ہیں پھر بھی ہم ایسا کریں گے۔ میں نے کہا اگر کوئی یہ کہہ دے کہ غوث پاک کے مرید تو بگڑ گئے تھے، غوث پاک کے مرید تو بگڑ گئے تھے، تو یہ علماء بھی میرا ساتھ نہیں دیں گے اور آپ بھی میرا ساتھ نہیں دیں گے، اور ویسے مجھے یہ کہنا بھی نہیں ہے کیونکہ میں تو کٹر اور متعصب قسم کا قادری ہوں، ہم تو قادری ایسے ہیں الحمدللہ۔ لیکن ایک بات آپ سے کہتا ہوں، اگر کوئی کہے بفرض محال اگر کوئی کہے کہ غوث پاک کے مرید بگڑ گئے تھے، آپ کہیں گے یہ نہیں ہو سکتا۔ کیوں نہیں ہو سکتا؟ کیونکہ غوث پاک نے فرمایا میں میرے مریدوں کو توبہ کے بغیر مرنے نہیں دیتا۔ توجہ فرمائے، غوث پاک کہہ رہے میں میرے مریدوں کو توبہ کے بغیر مرنے نہیں دیتا، یعنی جو بھی میرا مرید ہوگا اس کو میری نسبت کی وجہ سے توبہ کی توفیق ہوگی۔ ارے نادان، جب پیروں کے پیر بڑے پیر غوث پاک کا مرید بغیر توبہ کے نہیں مرتا تو رسول اللہ کے مریدین بغیر توبہ کے دنیا سے کیسے جا سکتے ہیں؟ تمہیں غوث پاک کے فیضان پر یقین ہے، رسول اللہ کے فیضان پر یقین نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد اگر کہتے ہیں کہ ہم چشتی ہیں تو غریب نواز سرکار نے غریب نواز سرکار کے بارے میں بابا قطب کہتے ہیں کہ اکثر غریب نواز آنکھیں بند کر کے بیٹھتے تھے اور جس دن آنکھ کھول کر جس پر نظر ڈالتے تھے اس کو ولی بنا دیتے تھے۔ نادان، جب غریب نواز کی نگاہ میں یہ فیضان ہے تو ان کے نانا محمد الرسول اللہ کی نگاہ کا عالم کیا ہوگا؟ اس لیے منہ کھولنے سے پہلے کچھ سوچا کر۔ تو اہل البیت کی محبت ہم کو سکھانے کا، اور تیسری بات اور آخری بات فرمایا اپنی اولاد کو قرآن کی تعلیم دو، تعلیم قرآن عام کرو، قرآن سکھاؤ اولاد کو۔ بلکہ قرآن کی تعلیم تو دور کی بات، ہمیں تو قرآن پڑھنا بھی نہیں۔ کتنا بڑا رونا ہے کہ
60 سے 70% مسلمان ہیں جسے قرآن پڑھنا نہیں آتا۔ صوفیہ فرماتے ہیں جنہوں نے دنیا میں قرآن پڑھنا نہیں سیکھا، جب وہ قیامت کے دن اٹھیں گے تو اندھے اٹھیں گے، ان کی آنکھیں نہیں ہوگی، وہ اندھے اٹھیں گے۔ کتنی خراب بات ہے، سوچیں کتنی بری بات ہے۔ قرآن نہیں پڑھنا جان رہے ہو، قرآن پڑھو۔ کمپیوٹر سیکھتے ہو، موبائل سیکھتے ہو، تجارت کرنا سیکھتے ہو، سب سیکھتے ہو، قرآن سیکھنے میں کیا لگتا ہے؟ 3 مہینے اگر کسی اچھے حافظ قرآن کے ساتھ بیٹھ جاؤ، 5 پارے صحیح سے پڑھا دے تو 25 پارے تم خود ہی سے پڑھ سکتے ہو۔ اس لیے قرآن پڑھنا سیکھو اور اپنی اولاد کو اتنا علم سکھاؤ جتنا علم ایک مسلمان کو سیکھنا فرض ہے، جتنا علم ایک مسلمان کے لیے سیکھنا فرض ہے۔ نکاح کب تک قائم رہے گا، کیا کہیں گے تو طلاق ہو جائے گی، ایمان کیا ہے، کفر کیا ہے، یہ ساری چیزیں ہمارے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی آنا چاہیے۔ اتنا علم سکھاؤ کہ جتنا فرض ہے۔ کیا فرض ہے؟ امام اہل سنت نے فتاوی رضویہ شریف میں اس کی پوری فہرست بتا دی ہے ہمیں کہ کتنا علم ایک مسلمان کے لیے فرض ہے۔ اتنا ہر مسلمان کے بچے کو علم ہونا چاہیے کہ اگر نماز کا وقت ہو جائے تو ہمارا ہر بچہ امامت کر سکے، مصلی پہ کھڑا ہو سکے۔ لیکن اب تو حالات یہ ہے کہ نکاح کی تقریب میں اگر کلمہ پڑھاؤ تو میں تو یہ کرتا ہوں کہ مائک اپنے ہاتھ میں لے کے دولہا کو بغیر مائک کے پڑھاتا ہوں، کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ ہزاروں کے مجمع میں اس کو مائک دوں گا تو یہ اپنے باپ کی اور اپنے خاندان کی بے عزتی کر بیٹھے گا، کیونکہ اس کو کلمہ پڑھنا نہیں آئے گا۔ تو میں مائک اپنے منہ کے قریب کرتا ہوں، اس کو بغیر مائک کے رکھتا ہوں، کیونکہ نکاح کے وقت ان کو صحیح کلمہ پڑھنا نہیں آتا۔ میں سوچتا ہوں حیرت کی بات ہے، ہنسنے کی بات نہیں، کتنی افسوس کی بات ہے جو شادی کے خوشی کے موقع پر قاضی کے پڑھانے سے کلمہ نہ پڑھ سکے۔ ذرا توجہ کریں، آپ غور فرمائیں، جو شادی میں خوشی کے موقع پر قاضی کے پڑھانے سے کلمہ نہ پڑھ سکے، وہ موت کی تکلیف کی شدت میں کیا کلمہ پڑھ سکے گا؟ اندازہ تو فرمائے کیا حالات ہے۔ تو اس لیے اپنے بچوں کو سب سکھایا، دین سکھائیے، اور جو مدرسے، جو علماء دین کی خدمت کر رہے ہیں، علم کی خدمت کر رہے ہیں، تعلیم کی خدمت کر رہے ہیں، ان کا ساتھ دو، ان کی مدد کرو، اور اللہ اکبر، رسومات پر پیسے خرچ کرنے کی بجائے دینی اداروں پر پیسے خرچ کرو۔ میں لوگوں کو یہ بات کہتا ہوں، کاش حضرت شاہ جہاں کو کوئی یہ مشورہ دیتا کہ ممتاز کے نام پر تاج محل بنانے کی بجائے ایک ممتاز یونیورسٹی بنا دیتے تو قوم کا بھی فائدہ ہو جاتا، ممتاز کا نام بھی قیامت تک زندہ رہتا۔ تو جو غلطیاں آپ کے باپ داداؤں نے کی نا وہ آپ نہ کریں۔ میں نے کل کی مجلس میں بھی یہ بات کہی کہ 2 کروڑ کا مسجد کا مینار تعمیر مت کرو، وہ 2 کروڑ کا اچھا ادارہ تعمیر کرو، اچھا اسکول تعمیر کرو، اچھا مدرسہ تعمیر کرو۔ اور علماء اور سادات یہاں موجود ہیں، اگر غلطی کروں گا تو یہ ابھی اصلاح کر لیں گے، میں انشاءاللہ اپنی بات سے رجوع ہو جاؤں گا۔ آپ کو یہ بھی کہتا ہوں، ابا کا انتقال ہو جائے تو مسجد میں قرآن شریف مت دو، اس لیے کہ مسجد میں قرآن شریف 8-10 کافی ہے پڑھنے کے لیے۔ تھپی لگی ہے، ہماری مسجد میں بھی لگی ہوئی ہے، اور ہر سال جو وہ اس کے لیے کوئی نہ کوئی کباٹ خریدنا پڑتا ہے یا اس کو کہیں سجا کے رکھنا پڑتا ہے، اور وہ قرآن استعمال میں نہیں آتے۔ 8-10 قرآن کافی ہے۔ ایک کام کیے کیوں نہیں کرتے کہ ابا کے نام پر مسجد میں قرآن رکھنے کی بجائے کسی بچے کی فیس کیوں نہیں بھر دیتے ایصال ثواب کے لیے؟ ابا کے نام پر اس کو کتاب کیوں نہیں دے دیتے ایصال ثواب کے لیے؟ ابا کے ایصال ثواب کے لیے اس کو کاپیاں خرید کے کیوں نہیں دے دیتے؟ ابا کے ایصال ثواب کے لیے اس کو قلم خرید کے کیوں نہیں دے سکتے؟ صرف ایک سبق سنانے کے لیے ایک بات میں کہنا چاہتا ہوں۔ آج ہر بندہ کیا کہتا ہے، میرے ابا کا انتقال ہو گیا حضرت، میں کنواں کھدواؤں گا، بورنگ کھدواؤں گا۔ کیوں؟ کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ کنواں کھدواؤ۔ ایک بات میں صرف کہنا چاہتا ہوں، دیکھیے علم ہے، اور صرف سبق سنانے کے لیے علماء کے درمیان پیش کر رہا ہوں، غلطی کروں گا تو یہ اصلاح کر دیں گے، میں اپنی بات واپس لے لوں گا۔ یہ میرا اپنا نظریہ میں آپ کے سامنے حدیث کی روشنی میں پیش کر رہا ہوں۔ اللہ کے رسول سے حضرت سعد نے پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ، میری ماں کا انتقال ہو گیا، میں کیا کروں کہ ان کو ایصال ثواب کروں؟ تو آقا نے فرمایا کنواں کھدوا دو۔ تو آج سب لوگ کہتے ہیں کہ کنواں ہی کھدواؤ، بورنگ ہی کھدواؤ، کیونکہ حضور نے فرمایا۔ میرے بھائی، کنواں کھدوانے کی بات حضور نے نہیں کی۔ دراصل اگر آپ اس کا بیک گراؤنڈ دیکھیں گے تو پتا چلے گا، اس دن جس دن حضرت سعد نے پوچھا تھا ماں کو ایصال ثواب کس کا کروں، تو اس دن مدینے والوں کو پانی کی سخت ضرورت تھی، اس لیے آقا نے فرمایا کہ کنواں کھدوا دو۔ آقا علیہ السلام نے کنویں کو فوکس نہیں کیا، لوگوں کی ضرورت کو فوکس کیا۔ تو اس وقت کنویں کی ضرورت تھی، اور آج مسلمانوں کو ایجوکیشن کی ضرورت ہے، آج
مسلمانوں کو قلم کی ضرورت ہے، آج مسلمانوں کو اچھے اداروں کی ضرورت ہے۔ جب یہ بات کہی جاتی ہے تو کچھ لوگ حقارت سے کہتے ہیں یہ مولوی لوگ اپنی سیٹنگ کرتے ہیں سب۔ میں کہتا ہوں حیرت کی بات یہ ہے مولوی کس کے لیے کرتا ہے؟ کیا بات ہے، مولوی کس کے لیے؟ اپنے لیے کرتا ہے۔ آپ بتائیں اپنے لیے کرتا ہے؟ یہ جو ادارے بنائی علماء نے کہ یہ قبروں میں اپنے سینے پہ لے جائیں گے یا چھوڑ کر کے جائیں گے؟ علامہ سید نعیم الدین مراد آبادی نے جو ادارہ بنایا وہ ساتھ لے گئے یا رکھ کر کے گئے؟ یہ تو سارے ادارے زمین پر ہوتے ہیں نا۔ آپ جو بنا رہے حافظ منت نے بنایا لے کر کے گئے یا چھوڑ کر کے گئے؟ آج یہ علماء ایک بات یاد رکھنا، مدارس کے دشمنوں، اگر یہ مدرسے ختم ہو جائیں گے تو تمہیں اچھے امام نہیں مل سکتے۔ اور دیکھ لو وہاں جہاں مدرسوں کی اہمیت نہیں ہے وہاں جمعہ پڑھانے کی صلاحیت والے امام موجود نہیں۔ آپ کیا سمجھتے؟ علماء کی قدر کرو۔ علماء کو تم دو کوڑی کا مولوی کہہ کر کے اس کو ذلیل کرتے۔ یہ بھی ایک بہت بڑا فتنہ ہے کہ قوم کو علماء سے دور کرو، اس لیے کہ جس دن علماء سے قوم کو دور کر دیا جائے گا اس دن ان کا ایمان چھیننا آسان ہو جائے گا۔ یہ بھی بہت بڑی سازش ہے۔ امام نے لکھا فتاوی رضویہ شریف میں کہ عالم کی توہین انسان کو کفر تک لے جاتی ہے۔ آپ کیا سمجھ رہے ہو؟ سرکار غریب نواز نے اپنے ملفوظ میں فرمایا ایک شخص مرا قبلے کی طرف اس کا رخ نہیں ہوتا تھا قبر میں، تو لوگوں نے بہت کوشش کی تو کسی صاحب کشف نے کہا اس کا منہ کبھی قبلے کی طرف نہیں ہو سکتا کیونکہ جب یہ زندہ تھا علماء کو دیکھتا تھا تو گھمنڈ کی وجہ سے منہ پھیر لیتا تھا۔ اس نے علماء سے منہ پھیر لیا جیتے جی، مرنے کے بعد اللہ نے قبلے سے اس کا منہ پھیر دیا۔ اس لیے علماء کی عزت کرو، علماء کا احترام کرو، لیکن میں اپنے علماء کی تو کوئی اصلاح نہیں کر سکتا، لیکن ان کا چھوٹا بھائی ہونے کی، جوتیاں بردار ہونے کی وجہ سے ایک بات ضرور کہتا ہوں، ہمارے اندر بھی وقار فضل خیر آبادی سا ہونا چاہیے، کفایت علی مراد آبادی سا ہونا چاہیے، مفتی صدر الدین آزردہ سا ہونا چاہیے۔ جس وقت تو فضل خیر آبادی کو کہا تھا نا انگریز جج نے، وہ شاگرد تھا حضرت کا لیکن حضرت پہ مقدمہ چل گیا تو اس نے کہا تھا حضرت آپ سے پیار ہے، ایک بار کہہ دو کہ یہ فتویٰ جس فضل حق نے لکھا ہے وہ فضل حق میں نہیں ہوں، وہ کوئی اور ہے، میں آپ کی جان بچا لوں گا۔ فضل حق خیر آبادی نے کہا تھا میں جان تو بچا لوں گا لیکن ایک دن موت ضرور آنا ہے، فضل حق کو ایک دن موت ضرور آنا ہے، جھوٹ بول کے جان بچا لوں گا لیکن فتوے کی آبرو چلی جائے گی، فتوے پر سے اعتبار چلا جائے گا، میں جان تو گنوا سکتا ہوں لیکن فتوے کی آبرو ختم نہیں کر سکتا۔ یہ وہ لوگ تھے۔ اور ایک بات آئی جو طلبہ کی دستار بندی، آج ان سے بھی گزارش کرتا ہوں اپنے حلیے کو کبھی بدنام مت ہونے دینا، یاد رکھنا، ورنہ اس حلیے میں ہر آدمی کی بے عزتی ہو۔ دیکھو کوٹ پہننے والے کی سب عزت کرتے ہیں لیکن جبہ پہننے والے کو آتا دیکھ کر کے لوگ دائیں بائیں آنکھیں کر لیتے، کیوں؟ کیونکہ ہم نے کہیں نہ کہیں حلیے کو بدنام کیا۔ دو چار لوگ بدنام کرتے ہیں پوری قوم بدنام ہوتی ہے۔ بڑا مشہور واقعہ ہے حضرت سیدنا امام بخاری رحمت اللہ علیہ کا، طالب علم تھے آپ اور آپ کے پاس اس وقت 1000 درہم موجود، تھوڑا سن لو بھائی، ختم کرنا، دیکھیں ویڈیو ہی اہم ہے کتنی، یعنی کہ جو لوگ جلسے میں اپنے علماء اور اپنے بزرگوں کی بات نہ مانیں وہ گھر جا کر کے کیا بات مانیں گے؟ سوچیں، یہ بات اتنے افسوس کی ہے نا۔ ایک بار اللہ کے رسول نے منبر پہ بیٹھے ہوئے فرمایا صحابہ سے کہ بیٹھ جاؤ۔ عبداللہ ابن مسعود مسجد کے اندر آ رہے تھے، آپ دروازے پہ ہی بیٹھ گئے۔ لوگوں نے کہا آپ دروازے پہ بیٹھ گئے، کہا مجھے اس سے کوئی مطلب نہیں، میں کہاں بیٹھا، میرے محبوب نے فرما دیا میں بیٹھ گیا۔ علماء نائبین رسول مانتے ہو پھر اس کے بعد بھی آپ کیا کرتے ہو؟ اللہ رحم فرمائے۔ بہرحال بات ختم کر رہا ہوں۔ امام بخاری کا بچپنا تھا، طالب علمی کا دور تھا، 1000 درہم ان کے گھر سے ان کو ملے تھے، آپ وہ 1000 درہم لے کر چلے۔ دوستو جو چور لوگ ہوتے ہیں نا، چور لوگ، جیسے آپ کہیں جائیں گے اور جو پاکٹ مار لوگ ہوتے ہیں وہ جیب کو دیکھ کر اندازہ کر لیتے ہیں کہ ہوگا کتنا، وہ جلدی وہ دھوکہ نہیں کھاتا۔ آدمی دیکھ کے اندازہ کر لیتے ہیں اس کے پاس کتنا ہوگا، تھیلی دیکھ کے اندازہ کر لیتے ہیں۔ تو چور لوگ بڑے ماہر، ہر آدمی اپنی فیلڈ میں ماہر ہوتا ہے، اس کو سمجھتا ہے سب کچھ۔ تو ایک چور نے ان کو دیکھا، لٹیرے ڈاکو نے، اور دیکھنے کے بعد اندازہ کہ اس بچے کے پاس 1000 درہم، بھائی وہ تو درہم تھے، چھپائے تو جا سکتے نہیں تھے۔ امام بخاری بچپنا تھا، کشتی
میں بیٹھ گئے، وہ بھی کشتی میں بیٹھ گیا۔ جب کشتی بیچ دریا میں پہنچی تو پہنچنے کے بعد اس نے شور کیا میرے 1000 درہم گم ہو گئے، گم ہو گئے۔ تو اس کو یہ لگا کہ بھئی سب کو چیک کیا جائے گا، بچوں کے پاس 1000 تو ہوتے نہیں ہیں تو اسی کو چور ٹھہرایا جائے گا۔ سب کو چیک کیا، آخری میں امام بخاری کی باری ہے، یا بچے تھے، ان کو چیک کیا تو بھی درہم نہیں نکلے۔ جب آپ کشتی کے ذریعے کنارے پہنچے تو وہ چور، وہ ڈاکو بھی کنارے پہنچا، اس نے کہا اے بچے سچ بتا تیرے پاس 1000 درہم تھے نا؟ کہاں تھے؟ کہا پھر ملے کیوں نہیں؟ کہا میں نے جب تو نے چوری کی بات کی نا تو میں نے دریا میں ڈال دی 1000 درہم۔ 1000 درہم تو نے دریا میں ڈال دیا؟ کہاں مجھے یقین تھا کہ تو نے جو سازش رچی تھی کہ بچے کو چیک کریں گے تو بچے کے پاس جب 1000 ملیں گے تو چوری کا الزام تو بچے پہ آنا ہے۔ تو کہا 1000 درہم کمانے کتنی محنت لگتی ہے؟ کہا بات یہ ضرور ہے کہ محنت لگتی ہے، لیکن میں نے چونکہ علماء کا حلیہ پہن رکھا تھا نا، عالموں کا حلیے میں تھا، اگر مجھے چوری کا الزام لگ جاتا تو وہ کشتی میں بیٹھا ہوا کبھی بھی کوئی بندہ اس حلیے والے پر اعتبار نہیں کرتا۔ میں نے لباس کا اعتماد بچانے کے لیے 1000 درہم کو کھو دیا ہے۔ 1000 درہم تو میں پھر کما سکتا ہوں، لیکن میں اگر آبرو چلی جاتی تو آبرو کب کماتا؟ تو علماء اپنا وقار مضبوط بنا کر کے رکھیں، ایسا نہیں کہ کوئی سیٹ صاحب کا اگر سسر بد مذہب ہو تو ہم اس کا جنازہ اس کے پریشر میں آ کر کے پڑھا دیں، نکاح پڑھا دیں۔ نہیں، یاد رکھنا اللہ کی عزت کی قسم، رزاق اللہ ہے، قادر مطلق ہے، اور عزت اس کے ہاتھ میں۔ حضرت محبوب الہی جب بادشاہ کہتا تھا کہ ملنے آنا چاہتا ہوں، فرمایا مجھے تو تیری میزبانی کے آداب نہیں آتے، اس لیے میں تجھے آنے نہیں دوں گا، اور میں اس لیے نہیں آؤں گا کہ تیرے دربار کے آداب مجھے نہیں آتے، اس لیے تیرے یہاں بھی نہیں آؤں گا۔ اور میں نے خانقاہ کے 2 دروازے اسی لیے بنائے ہیں کہ ایک دروازے سے تو آئے گا، دوسرے دروازے سے میں چلا جاؤں گا، مجھے تم سے کیا کام۔ یہ غیرت تھی ان لوگوں میں، اس لیے غیرت کے ساتھ جیو، حمیت کے ساتھ جیو۔ جن کے پاس دین ہے دنیا ان کی محتاج ہے۔ اور آپ سے بھی کہتا ہوں علماء کی عزت کرو۔ آپ کے کان سے میں اذان سے لے کر آپ کے ابا کا نکاح پڑھانے تک اگر کوئی خدمت انجام دیتا ہے تو یہی علماء ہے جن کے بارے میں پیسے آنے کے بعد تم انہیں 2 کوڑی کا مولوی کہہ کر اپنی آخرت برباد کرتے ہو۔ اس لیے علماء پر توجہ دو، مدارس پر توجہ دو۔ اور آخری میں یہ بھی آپ سے کہتا ہوں کہ آپ مقرر اور نعت خوانوں کو تو بہت نوازتے ہو۔ جو امام، میں نے بار بار اس علاقے میں کہا، جو امام پورا مہینہ نماز پڑھاتا ہے اس کو کیا نوازتے ہو؟ میں لوگوں سے کہتا ہوں اگر متولی پگار نہیں بڑھاتا، تنخواہ نہیں بڑھاتا، تو ہر مسلمان یہ سوچ لے کہ میں جمعہ پڑھنے جاؤں گا تو حسب حیثیت امام صاحب سے مصافحہ کر کے ان کو کوئی نظر پیش کر دوں گا، کوئی 50 دے گا، کوئی 100 دے گا، تو جتنا ان کو منتھلی نہیں ملتا نا اس سے زیادہ جمعہ کے دن نذرانے میں جمع ہو جائے گا۔ اور عالم کو دینے سے کم نہیں ہوگا، علماء کی خدمت کرنے سے کم نہیں ہوگا۔ اس لیے میری گزارش ہے، آپ لوگ ہمیں تو بہت محبتوں سے نوازتے ہو، 1 گھنٹے کے لیے بلاتے ہو، فلائٹ سے بلاتے ہو، کھلاتے ہو، پھول بھی ڈالتے ہو، ہاتھ بھی چومتے ہو، اور آخری میں اتنی سب خدمت کر کے ہاتھ جوڑ کے بولتے ہو حضرت کوئی گستاخی ہوگی تو معاف کرنا۔ 1 گھنٹے کے مہمان کے لیے اتنی عزت ہے، اور جو مہینے بھر تک کے آپ کی گلی کوچے میں کبھی پڑھا رہا ہے، کبھی اذان دے رہا ہے، کبھی نماز جنازہ پڑھا رہا ہے، اس کی آپ نے کیا قدر کی ہے۔ اسی لیے آپ کو بتاؤں اب عالم لوگ بھی اپنے بچوں کو عالم نہیں بنانا چاہ رہے ہیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں جو دکھ میں نے اٹھائے ہیں میں اپنے بچوں کو ان دکھ میں کیوں ڈالوں۔ اس لیے یہ حالات اگر یہی صورتحال رہی تو آپ کو اچھے امام نہیں ملیں گے، اور یاد رکھنا پھر آپ کو ایسے لوگ کے پیچھے نماز پڑھنی پڑے گی جن کو قرآن بھی صحیح پڑھنا نہیں آتا، جن کو استنجا بھی صحیح نہیں، جنہیں وضو بھی صحیح نہیں۔ اس لیے مدارس کو مضبوط کرو۔ ابھی حضرت علامہ مفتی غفران صاحب نے جو اعلان کیا کہ 3رے منزلے کا کام ہو رہا ہے، ہم سب اس پہ توجہ دیں اور سب توجہ دے کر کے اس کام کو پورا کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ آسان فرمائے۔ ہاں انشاءاللہ آپ کر دیجئے اس کو۔ اگر آپ حضرات میں سے کوئی کرنا چاہتا ہے تو ابھی آپ، بہت خوبصورت محفل ہے، ادھر سادات کرام، ادھر علماء کرام، ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ علامہ مفتی غفران صاحب نے شروع کیا 11ویں کی نسبت سے 11,000 مفتی صاحب کی طرف سے، جی ماشاءاللہ۔
حافظ محمد سمیع صاحب کی طرف سے 5000 اینٹیں ماشاءاللہ سبحان اللہ ایک قلم اور کاپی وغیرہ لے لیں اور لکھ لیں بندی ہونی ہے جی میری بات سنیں نوجوان حضرات آپ لوگ کرسی پر بیٹھ جائیں بھائی میں گر جاؤں گا ارے میں گر جاؤں گا آپ لوگ جو ہے کرسیوں پر بیٹھ جائیے کمیٹی والوں ہلو جو کم سے کم میرے بھائی آپ ہلے تو کم سے کم بٹھا لیے ان کو آپ لوگ میرے بھائی عقل سلیم رکھتے ہیں یار بیٹھ جائیے کرسیوں پر بیٹھ جائیے دستار بندی کا پرکیف منظر آپ دیکھیں گے آپ ایک دم تیزی کے ساتھ بٹ جائیں چہرہ فکر و نظر کو شاد کیے بیٹھے ہیں مسلط علم کو آباد کیے بیٹھے ہیں دیکھنے والوں محبت کی نظر سے دیکھو پورے قرآن کو یہ یاد کیے بیٹھے ہیں پورے قرآن کو یہ یاد کیے بیٹھے ہیں سادات کرام کی موجودگی میں ماشاءاللہ آپ دیکھ رہے ہیں دستار بندی کا پرکیف منظر اپنے ماتھے کی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ اور تمام یہ نوجوان بھیا تھوڑی دیر کے لیے پیچھے ہو جاؤ یار تھوڑی دیر کے لیے یار جو لوگ ہیں حضرت دعا کھلائیں گے انشاءاللہ آپ دعا میں شامل ہوں گے میں گزارش کرنا چاہ رہا ہوں کمیٹی والوں سے عوام میں سے آ رہے ہیں یار یہ لوگ روکو میرے بھائی روکو یہ عوام میں سے جو لوگ ممبر نور پر آ رہے ہیں ان کو کم سے کم اسٹیج گر جائے گا اسٹیج اس پہ زیادہ لوگ آئیں گے دھیان رکھیں اس بات کا فوراً تیزی کے ساتھ دیکھیے آپ لوگ بیٹھ جائیے بڑے احترام کے ساتھ بیٹھیں گے تو سکون سے آپ دیدار بھی کر پائیں گے اور دستار بندی کے روح پرور منظر کو اپنی آنکھوں سے دیکھ بھی پائیں گے لہذا بیٹھیں علماء بھائی میں کہتا رہا بیٹھ جائیں کم سے کم یار میں کوئی انگلش میں گر جاؤں گا یار میں کوئی انگلش تھوڑی بول رہا ہوں آپ بیٹھ جائیں بھائی علماء حضرات بیٹھ جائیں ائمہ خدا کے لیے بیٹھ جائیں یار کسی کے ایک کے کان پہ جونی لگ رہی ہے کسی ایک کے ارے بیٹھ تو جائیں کم سے کم علماء ائمہ بیٹھ جائیں فوراً بیٹھ جائیں تشریف رکھ کے بیٹھ جائیں